بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر ممتاز الحسن صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ پاک ان پر کروڑوں رحمتیں کرے اور بخشش و مغفرت فرمائے اور درجات بلند کرے اعلیٰ علیین میں جنت۔ وہ منہاج القرآن کینیڈا کے اس مرکز کے انڈکلیئرڈ یا ان اناؤنسڈ سرپرست تھے۔ وہ ڈکلیئر ہونا، اناؤنس کیا جانا، ایکسپوز ہونا پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ ان کی خوبیوں میں سے ایک خوبی تھی، مگر مجھے علم ہے میرا تو آنا جو کہ بہت کم ہوتا ہے، میں سال میں ایک مرتبہ کبھی آتا ہوں یا تعزیت ہو تو اس مجلس کے لیے آتا ہوں، مگر وہ ہمہ وقت نگرانی کرتے، رہنمائی کرتے اور ان کو صحیح ڈائریکشن پر مختلف ایڈمنسٹریٹو اور انسٹیٹیوشنل ایشوز میں ان کو ہمیشہ گائیڈ کرتے۔ تو ان کا سرپرستانہ رول تھا۔ آج وہ ظاہری طور پہ جسمانی لحاظ سے ہم میں نہیں رہے۔ آپ میں سے کئی محترم جو ڈاکٹر صاحبان ہیں ان کے وہ اساتذہ میں سے تھے، کئیوں کے دوست تھے، جیسے کھچی صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، لیاقت صاحب، کئیوں کے کولیگ اور دوست تھے، کئی ان کے مریض تھے، کئیوں کے ساتھ وہ محبت و شفقت کا رشتہ کرتے، مگر ہر ایک کے ساتھ وہ دل و جان سے کنیکٹڈ رہتے تھے۔ تو جسمانی طور پہ وہ ہم میں نہیں رہے، مگر وہ اپنی یادوں کے ساتھ، اپنے کنٹریبیوشن کے ساتھ اور محبتوں کے ساتھ جو انہوں نے ہم سب کو دیں اور ہم سب سے لیں، اس رشتے میں وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ۔ اس حوالے سے میں ایک ہی نقطہ قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کے حوالے سے سمجھا دیتا ہوں، تاکہ اس مجلس میں ہم بیٹھے ہیں تو ان کے حوالے سے کوئی ایک علم اور رہنمائی کی بات بھی میسر آ جائے۔ عام کنسیپٹ یہ ہے سوسائٹی میں کہ جب ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ختم ہو گئے۔ ایک پہلو تو لاہور میں جب منہاج القرآن کے ہیڈ کوارٹر پر مرکزی جامع مسجد میں ان کے لیے قرآن خوانی کی مجلس ہوئی تھی اور میں نے آن لائن گفتگو کی تھی، آپ کو یاد ہوگا ایک اینگل تو میں نے اس وقت بیان کیا تھا، وہ ہو گیا، اب اس کو نہیں ریپیٹ کرنا چاہتا ہے۔ ایک اور نیا اینگل ہے قرآن مجید کے حوالے سے۔ تھیم ایک ہے، اور تھیم یہ ہے کہ ہم انسان کی زندگی کا جو دورانیہ ہے، ڈیوریشن، جتنا مختصر سمجھتے ہیں، ایکچولی وہ حقیقت میں اتنا مختصر نہیں ہے۔ میں ایک جملہ ریپیٹ کرتا ہوں، ہم سمجھتے ہیں کہ انسانی زندگی کی ابتدا اس کی پیدائش سے ہوتی ہے اور اس کی زندگی کی انتہا اس کی موت یعنی وفات سے ہو جاتی ہے۔ ہمارے سامنے صرف یہ کچھ ہے، حالانکہ یہ اس کی جو فزیکل لائف ہے اس دنیا کی، ہماری دنیا کی، مادی دنیا کی، یہ اس کے دو کنارے ہیں۔ یہ انسان کی زندگی کی بگننگ اور اینڈ نہیں ہے، بلکہ انسانی زندگی کے بہت سے فیزز میں سے ایک فیز جو اس میٹیریل ورلڈ کا ہے، اس فیز کے دو کنارے ہیں، بگننگ اور اینڈ۔ انسان پیدائش سے پہلے بھی تھا اور موت کے بعد بھی رہے گا، وہ معدوم نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے انسانی زندگی کی 5 سٹیجز کا ذکر کیا ہے، ایک ہی آیت میں۔ کتنی؟ 5 سٹیجز کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ 5 فیزز ایک ہی آیت میں، کہ تم مردہ تھے،
اس نے تمہیں زندہ کیا، زندگی بخشی۔ یہاں ایک سائنٹیفک پوائنٹ ہے یا علم سے تعلق رکھنے والی ایک چیز ہے، جسٹ فار کلیئرٹی۔ اس آیہ کریمہ کو سورہ بقرہ میں جب آپ پڑھیں گے جو تراجم ہیں قرآن مجید کے یا تفسیرات لکھی جاتی ہیں، ان میں پڑھیں گے تو وہ یہی لکھیں گے کہ تم امواتن، یو ور ڈیڈ، تم مردہ تھے۔ وہ کہہ دیتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں مردہ تھے، ترجموں میں یا تفسیروں میں اور حاشیے میں یہ لکھا ہے۔ اب یہ معنی جو پڑھا ہوا نہیں ہے جو شخص سائنس، وہ تو پڑھ کے گزر جائے گا۔ جو ڈاکٹر ہے اور جس کے پاس سائنٹیفک نالج ہے وہ یہاں اٹک جائے گا کہ ماں کے پیٹ میں تو کوئی ایک لمحہ بھی مردہ ہونے کا نہیں آتا۔ ماں کے پیٹ میں امپلانٹیشن جب ایگ بنتا ہے اور ابتدا ہوتی ہے، ایون جب سپرم اور اووم جب آتے ہیں اور ایک لائف کا آغاز ہوتا ہے، اس پہلے دن سے لے کے پیدائش کے دن تک ماں کے پیٹ میں تو مردہ ہونے کا کوئی ٹائم ہی نہیں آتا۔ تو یہ کیسے کہا گیا؟ تو یہ کلیئر کر دوں، یہ ترجمہ کرنے والوں اور حاشیہ تفسیر لکھنے والوں کی غلطی ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، حقائق اور علوم اور معارف سے بھری پڑی ہے، اور ہر ایک بیان الٹیمیٹ ٹروتھ ہے، اس میں کوئی فالٹ اور مسٹیک نہیں ہو سکتی۔ سو جو اس قرآن کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے یا انٹرپریٹ کرتا ہے، اگر مسٹیک ہوتی ہے تو اس ٹرانسلیٹ کرنے والے، انٹرپریٹ کرنے والے کا اپنا جو لمیٹڈ نالج ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کو جو سمجھ میں آئی اس نے کر دیا۔ تو اس لیے یا تو اس کا معنی یہ ہے کہ تم مردوں کی طرح تھے، جیسے آدمی فوت ہو جاتا ہے تو فزیکلی اب تمہیں دنیا میں نظر نہیں آتا، تو اس طرح جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس فزیکل میٹیریل ورلڈ میں نظر نہیں آتا، تو ویزیبل نہ ہونے کو موت کے ساتھ تمثیل دیتی ہے۔ مردوں کی طرح تھے، جیسے موت ہو جانے کے بعد تم نہیں دیکھ سکتے آدمی کو اپنے اندر چلتا پھرتا، اس طرح پیدائش سے پہلے اسے تم آنکھوں سے نہیں دیکھتے تھے۔ یا تو یہ معنی ہے تمثیل کے طور پر مردوں کی طرح تھے، اور یا یہ کہ ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے جسمانی زندگی نہیں تھی، پیٹ سے آنے سے پہلے عالم ارواح میں تھے۔ تو انسان تو بنتا ہے روح اور جسم کے ملاپ سے، تو ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے جب انسان عالم ارواح میں ہوتا ہے تو زندہ تو تب بھی ہوتا ہے، مگر اس کی روح زندہ ہوتی ہے، وہ پورا جو بدن کے ساتھ پوری زندگی ہے وہ نہیں ہوتی۔ دو میں سے ایک معنی ہے۔ تو فرمایا پہلا فیز ہے کہ تم وہ ٹائم تھا جب فزیکلی نان ایگزسٹنٹ تھے، اس ورلڈ میں، اس دنیا میں فزیکلی نان ایگزسٹنٹ تھے۔ ثم احیاکم، دوسری سٹیج آئی، پھر اس نے تمہیں زندگی دے دی۔ جو زندگی دی یہ وہ فیز ہے جس میں آپ اور ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب وہ فیز ختم کر کے تشریف لے گئے۔ ثم احیاکم یہ سیکنڈ فیز ہے، زندہ کر دی۔ اب یہ توجہ طلب اگلی بات ہے، جس نقطے کے لیے میں نے یہ ریفرنس دیا، فرمایا ثم یمیتکم، پھر اللہ تمہاری اس زندگی کو موت سے ہمکنار کرے گا۔ جو ہم ہر روز دیکھتے ہیں، تمہیں مارے گا، موت سے ہمکنار کرے گا۔ موت سے ہمکنار کرنا اس کا عدم ہو جانا نہیں ہے، ختم ہو جانا نہیں ہے، موت سے ہمکنار کرے گا۔ کیوں؟ اس دنیا میں جس طرح آنے سے پہلے اس فزیکل ورلڈ میں نان ایگزسٹنٹ تھے، اس کو موت کے لفظ سے تعبیر کیا۔ اب ڈیتھ کے بعد قبر میں آپ دفن کر کے آ گئے، یا کہ کوئی حادثے میں ختم ہو گیا، کوئی سمندروں میں چلا گیا، تو اب ڈیتھ کے بعد وہ اس دنیا میں اسی طرح فزیکلی نان ایگزسٹنٹ ہے، ویزیبل نہیں، اس کو موت سے تعبیر کر دیں، پھر تمہیں موت دے گا۔ لیکن اگر اس موت سے مراد
انسان کا ختم ہو جانا ہے، جیسے بعض لوگ مغالطے میں سمجھتے ہیں کہ جس کی ڈیتھ ہو گئی اب وہ مر گیا، ختم ہے، ایسا نہیں۔ اسی آیت کا اگلا لفظ ہے ثم یمیتکم ثم یحییکم، تمہیں موت دے گا پھر تمہیں زندہ کر دے گا۔ یہاں پر بھی کئی ترجمہ اور تفسیر کرنے والوں کو مغالطہ ہوا ہے، اور وہ کئی غلطی سے سمجھ بیٹھتے ہیں کہ موت دے گا تو قبر میں چلا گیا، ثم یحییکم سے مراد ہے قیامت کے دن زندہ کرے گا، نہیں، یہ بھی مسٹیک ہے، اس لیے کہ اس آیت کا آخری لفظ پھر اور ایک نئی سٹیج کو بیان کر رہا ہے۔ فرمایا ثم یمیتکم، تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کر دے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر قیامت کے دن تم اس کی طرف دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، لوٹائے جاؤ گے۔ تو اس کا مطلب ڈاکٹر صاحب سمجھیں آپ بیٹے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈیتھ کے بعد قیامت سے پہلے تک پھر قبر کی ایک اور زندگی ہے۔ قرآن مجید نے کیٹیگوریکلی بیان کر دیا ثم یحییکم، موت کے بعد پھر تمہیں زندہ کرے گا، اور اس زندگی کے اینڈ پر جب قیامت آئے گی تو پھر الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف قبروں سے اٹھائے جاؤ گے، یا جہاں بھی ہو اٹھائے جاؤ گے اور اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو قبر کا جو فیز ہے ڈیتھ کے بعد اور قیامت سے پہلے، یہ بھی زندگی ہے۔ جس طرح اس فیز کو دنیاوی زندگی کہتے ہیں، ڈیتھ کے بعد بیفور دا ڈے آف ریسرکشن، وہ جو درمیان کا فیز ہے اس کو برزخی زندگی کہتے ہیں۔ وہ بھی ایک دنیا ہے، عالم برزخ ہے، جیسے یہ عالم دنیا ہے۔ اس سے پیچھے عالم ارواح تھا، اور برزخ کے بعد عالم آخرت آئے گا۔ یہ فیزز ہیں۔ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اب زندگی کے اگلے فیز میں داخل ہو گئے ہیں، ابھی بھی وہ زندہ۔ ہر شخص جس کی ڈیتھ ہوتی ہے، ڈیتھ کے بعد ثم یحییکم، اللہ پھر اس کو زندگی دے دیتا، وہ ایک، مگر اس کی زندگی کا نیا دور اور نیا فیز اور نئی سٹیج شروع ہو جاتی ہے، وہ قیامت کے دن تک مکمل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قبر میں حساب و کتاب ہوتا ہے۔ اگر بندہ مرنے کے بعد مردہ ہی ہو جائے اور اس کی زندگی کی کوئی شکل نہ ہو، تو جب زندہ ہی نہیں تو سوال و جواب کس سے ہونا ہے؟ فرشتے جب آپ کے منکر نکیر اس سے سوال کرتے ہیں تو بالکل مردہ شخص سے تو کوئی بات نہیں کر سکتا، مردہ شخص سے سوال نہیں کر سکتا۔ موت اگر وارد ہو تو موت میں تو وہ سن بھی نہیں سکتا، وہ سمجھ بھی نہیں سکتا، اس کو شعور بھی نہیں، جواب بھی نہیں دے سکتا، اور پھر اس کو اگر جواب نہیں دے پایا تو سزا بھی نہیں دی جا سکتی، اس کو تو فیلنگ ہی نہیں ہوگی، اور ثواب بھی نہیں دیا جا سکتا کہ اس کو خوشی بھی نہیں ہوگی، اس کے تو احساسات نہیں ہوتے۔ یہ سارے عوامل جو قبر اور برزخ کی زندگی میں ہوتے ہیں، یہ اس کی زندگی کی دلیل ہے۔ تو وہ زندہ ہے، مگر اب ان کی زندگی برزخی زندگی ہے، پہلے جیسی نہیں ہر فوت ہو جانے والے شخص کی، جو اس کی اس دنیا میں تھی۔ اس دنیا کی زندگی یہاں کے حالات کے مطابق تھی، برزخ کی زندگی ایک نئی حالات کے مطابق ہے۔ تو اب وہ روح جو ہے زیادہ کنیکٹ آخرت کے ساتھ ہو جاتی ہے، مگر جن کو عذاب ہوتا ہے وہ پھنس جاتی ہے، ان کی دوزخ شروع ہو جاتی ہے۔ جن کی بخشش و مغفرت ہوتی ہے ان کی برزخی زندگی سے ہی جنت شروع ہو جاتی ہے۔ قبر میں مغرب کی طرف ایک بہت بڑی ونڈو سی کھل جاتی ہے، اب وہ چیزیں ہم نہیں دیکھ سکتے، یہ برزخی دنیا کے حقائق ہیں، برزخی آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے، اس جسمانی آنکھ سے نہیں۔ حدیث پاک میں کھل جاتی ہے اور وہ قبر اس کی جنت کی انیکسی بن جاتی ہے، جنت کا بیک یارڈ یا فرنٹ گارڈن بن جاتا ہے یا بیک گارڈن بن جاتا ہے، جہاں آپ نکل کے گھر میں باہر بیٹھتے ہیں تو جنت کے ساتھ وہ اٹیچ ہو جاتی ہے۔ وہ ساری کیفیتیں جو جنت میں ہوں گی وہ قبر کی برزخی زندگی میں اس پہ وارد ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب اپنا عمل کرنا اس کا ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے اپنے عمل کرنے کی
کا جو سٹیج تھی وہ اس دنیا کی تھی، مگر کچھ عمل ایسے ہیں جن کے ثواب ان کو ہمیشہ قیامت تک ان کی روح کو ملتے رہتے ہیں۔ اگر نیک اولاد دے کے گیا، اولاد کی نیک پرورش کی، تو نیک پرورش کر کے نیک اولاد یہ سب سے بڑا صدقہ ہے، اور قیامت کے دن تک ان کی روح کو نیک اولاد کے ہر نیک عمل کا ثواب ملتا رہتا ہے، ہر نیک عمل کا۔ ایک ثواب اولاد کو اپنا ملے گا، اور دوسرا چونکہ وہ نیک عمل کر رہے ہیں، توفیق تو اللہ دیتا ہے، مگر اس ٹریک پر، اس ڈائریکشن پر والد نے یا والدہ نے، والدین نے تربیت اور پرورش کر کے چڑھایا تھا، تو ان کی ان پٹ ہے، کنٹریبیوشن ہے، انہوں نے پڑھایا، بنایا، سنوارا، جس کے نتیجے میں یہ نیکیاں کرنے اور نیکی کے سوچنے اور نیک کے عمل کرنے کے قابل ہوا، تو ان کو اللہ پاک قیامت تک اتنا ہی اجر جو اولاد کو ملتا ہے وہ والد اور والدہ کو دیتا رہتا ہے۔ تو یہ کنٹینیوس اجر ہے۔ اسی طرح ایک صدقہ جاریہ ہے، اگر اس نے زندگی میں کوئی ایسا کام کر دی، مسجد بنا دی، کوئی دارالعلوم بنا دیا، اسکول بنا دیا، مدرسہ بنا دیا، کوئی لوگوں کی بھلائی کی جہاں ان کو علم، ہدایت، نفع، جسمانی صحت، روحانی صحت، ہسپتال بنا دیا، کوئی ایسا کام جس سے انسانیت کو نفع پہنچتا ہے، فائدہ پہنچتا ہے، خواہ ان کی دنیاوی زندگی کو، خواہ ان کی دینی زندگی کو، اور اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے نسل در نسل، اس عمل کا اور اس کام کا ثواب اس کو قیامت کے دن تک ملتا رہے گا۔ اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ اسی طرح علم کو اگر بنا دیا، علم کا کوئی کام کر دیا، علم پھیلا دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا علم لوگوں تک پہنچا دیا، علم سے علم کے چراغ جلتے رہے۔ اب یہ کتنے ان کے علم کے چراغوں سے کتنے ڈاکٹرز وجود میں آئے، سینکڑوں ہزاروں ڈاکٹرز وجود میں آئے، ان میں وہ تمام ڈاکٹرز جو نیک سوچ کے ساتھ انسانیت کی خدمت کا ارادہ رکھ کر، عبادت کا ارادہ رکھ کر انسان کی شفا یابی کا ذریعہ بن رہے ہیں، وہ سارے اعمال صالحہ ہیں اور ان کی عبادات مقبولہ ہیں، تو ان کے اجر ان کو تو جا ہی رہے ہیں، مگر چونکہ انہوں نے پڑھایا اور ایسی سوچ ڈالی تھی تو ان کو بھی اجر ملتا رہے گا۔ اس طرح آپ نے قرآن مجید کی آج تلاوت کی، یتیم، مسکین، غریبوں کو کھانا کھلائیں، یہ سب صدقات جاریہ جو ان کی روح کو پہنچیں گے، اور نیک اعمال کریں، جتنے بھی بھلائی کے اعمال کریں گے ان کے اعمال پہنچتے ہیں۔ کثرت کے ساتھ احادیث ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی صحابی نے پوچھا، صحابیہ نے پوچھا، میرے والد یا میری والدہ وفات پا گئیں، کیا اب بھی میں ان کی خدمت کر سکتی ہوں یا خدمت کر سکتا ہوں؟ فرمایا کر سکتی ہوں۔ اچھا، ایک صحابی نے پوچھا کیا کروں؟ فرمایا مدینہ پاک میں پانی کی قلت تھی، فرمایا کنواں کھود لو اپنی ماں کے نام، تو کنواں کھود کے اس کو صدقہ کر دیا، لوگ وہاں سے پانی لے جاتے تھے، ان کی والدہ کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا۔ کسی نے کہا کیا میں اپنے والد کی طرف سے حج کر سکتا ہوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم، فرمایا کر سکتے ہو۔ تو کئی لوگوں کو حج کرنے کا کہا، وہ کرتے تھے، کئی روزے رکھتے، کئی ان کے لیے حج کرتے، یعنی اس طرح کوئی اور نیک اعمال کرتے، صدقات کرتے، خیرات کرتے۔ تو یہ عمل جو پیچھے وہ لوگ جو ان کی اولاد کے طور پہ جنہوں نے تربیت پائی، یا وہ لوگ جنہوں نے ان سے علم اور ہدایت کا فیض پایا، نفع پایا، وہ بھی ان کی معنوی اولاد کی مانند ہیں، جس نے آپ سے سمجھا، تو وہ جو نیک اعمال کریں گے وہ ان اعمال کے ثواب ان کو ملتے رہیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص کوئی ایک نیک کام کا آغاز کرتا ہے، من سن سنتاً حسنتاً، کوئی نیک بھلائی کے کام کا آغاز کرتا ہے، اجرا کرتا ہے، انیشیٹ کرتا ہے، تو فرمایا اس کو اس کا اجر بھی ملتا ہے، اور جتنے لوگ پھر بعد میں اس نیکی کے کام پر عمل کرتے رہتے ہیں، نسل در نسل جتنے لوگ عمل کرتے رہتے ہیں، ان ساروں کو ثواب ملتا ہے اپنے عمل کا، اور ان ساروں کے عمل کے برابر اس انیشیٹ کرنے والے کو ثواب ہمیشہ ملتا رہتا ہے،
کبھی یہ ڈسکنٹینیو نہیں ہوتا، ایور لاسٹنگ عمل ہے۔ اور پھر قیامت کے دن فرمایا ثم الیہ ترجعون، پھر تم اللہ کی طرف اٹھائے جاؤ گے، وہ آخری سٹیج ہے، اور اٹھائے جاؤ گے تو وہ بھی اینڈ لیس ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی جب ایک بار شروع ہو جاتی ہے، اس کی فیزز اور شیپس تو بدلتی رہتی ہیں، مگر وہ اینڈ لیس فیز میں چلا جاتا ہے۔ اب قیامت کے دن اور قیامت کے بعد جنت کے اگلے مرحلے تو ان کا اینڈ نہیں ہے، حتیٰ کہ جب لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور دوزخ والے دوزخ میں داخل ہوں گے، عین اس وقت موت کو ایک فزیکل شیپ دے کر ذبح کر دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں موت کو ایک نمونے کی، لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک شکل دے کر جو اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے، ذبح کر دیا جائے گا۔ فرمایا جائے گا موت پر موت آ گئی، موت ختم ہو گئی، اب جو جہاں ہے فار ایور رہے گا، اب اگلی زندگی تمہاری ایور لاسٹنگ زندگی ہے۔ اس لیے یہ جو فیز ہے ہمارا یہ بڑا مختصر ہے، مگر اس کے نتائج جو برآمد ہونے ہیں اگلے فیزز میں وہ ایور لاسٹنگ ہے۔ سو میسج یہ ہے کہ تھوڑا سا فیز ہے عمل کرنے کا، ایکٹ کرنے کا، سٹرگل کرنے کا، تھوڑا سا فیز ہے، یہ ختم ہو جائے گا، مگر اس کے جو اثرات اور ثمرات اور اجور جو ہم سمیٹ لیں گے وہ اینڈ لیس ایور لاسٹنگ لائف میں قیامت تک اور قیامت کے بعد اگلی زندگی تک جاری رہیں گے۔ تو ہم بہت زیادہ فوکس اس فیز پر کرتے ہیں جو چند سالوں کا فیز ہے، مگر وہ فیز جو آگے آنے والے ہیں جن کی کوئی اینڈ نہیں ہے، اس کی اہمیت اور اس پر فوکس ہماری زندگی میں بہت کم ہے۔ سو آج کی اس مجلس میں جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ ہم زندگی کے اس فیز کو اس کانشیسنس کے ساتھ، شعور کے ساتھ گزاریں، نیکیوں کے ساتھ، اعمال صالحہ کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، انسانیت کی خدمت کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، اس طرح گزاریں کہ وہ بہت بڑے اکاؤنٹ بن جائیں ہمارے۔ جب ہم رخصت ہوں تو آگے پھر اینڈ لیس لائف میں آپ انجوائے کریں۔ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ پاک محترم ڈاکٹر ممتاز الحسن صاحب کے درجات بلند کرے۔ انہوں نے، میں نے ان کے بیٹوں کو کئی مرتبہ یہ کہا ہے جب بھی بات ہوئی ہے، اور میں خود گواہ ہوں اور آپ بھی گواہ ہیں، انہوں نے بہت نیکیاں کمائی ہیں اپنی زندگی میں، بہت نیکیاں کمائی ہیں، اور سب سے بڑی نیکی جس کا کوئی حساب نہیں ہے وہ خدمت انسانیت ہے۔ وہ درد مند دل رکھتے تھے۔ اب یہ جو بات کر رہا ہوں اس لیے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کے حق میں یہ ہماری گواہی شمار ہو جائے۔ ایک شخص کی ڈیتھ ہوئی، جنازہ گزرا، مدینہ طیبہ میں آقا علیہ السلام کے زمانے میں کچھ لوگوں نے کہا یہ بڑا نیک آدمی تھا، کہا بڑا اچھا آدمی تھا۔ آقا علیہ السلام تک بات پہنچی، فرمایا واجبات، اگر لوگ گواہی دے رہے ہیں اچھا آدمی تھا تو جنت واجب ہو گئی۔ آپ نکتے کو سمجھیں کہ اگر لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ اچھا آدمی تھا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ تو باری تعالیٰ ہم یہ جو کلمات کہہ رہے ہیں، ہم تیری بارگاہ میں، تو سب سے بڑا گواہ خود ہے اللہ کی ذات، مگر ہم گواہی دے رہے ہیں کہ وہ بہت نیک آدمی تھے، انسانیت کی خدمت کرنے والے آدمی تھے، ان کا دل انسانیت کی محبت کے ساتھ بھرا ہوا تھا، بہت حیا، بہت لحاظ، بڑی انسانی، اخلاقی، روحانی، ایمانی قدریں تھیں ان کی زندگی میں۔ وہ پرانی ویلیوز کو پریکٹس کرتے تھے، ان کی زندگی میں بڑی پرنسپلڈ لائف تھی، کرپشن کے خلاف زندگی بھر جنگ کرتے تھے، ڈس آنیسٹی کے خلاف جنگ کرتے تھے۔ جو شخص ان کے پاس آتا اس کو پوری زندگی اس کو ہر پرسکرپشن دیتے، رہنمائی کرتے، یہ لے لیں، اپنے فیملی ڈاکٹر کے پاس لے جا کے پرسکرپشن بنا لیں۔ ہر ایک کی مدد کرتے تھے، ہر ایک کی مدد کرتے، یہاں بھی، اور ٹیلی فون کر کے دنیا کے مفت پاکستان سے یا سعودی عرب سے جہاں جہاں بھی آباد ہیں لوگ، ان کو تکلیف بیان کرتے بولے۔ اب وہ ایک ہوتا ہے نا، ڈاکٹر کی پوزیشن ہوتی ہے کہ کلینک میں آ کے وہ کلینیکل ٹیسٹ کرتا ہے اور گیس کرتا ہے، ایک پھر لیبارٹری کے تمام ٹیسٹ کروا کے کو ڈائگنوز کرتا ہے۔ پاکستان کے ڈاکٹروں کو یہ پریولیج ہے کہ جس مرض کی تشخیص ویسٹرن ورلڈ کے ڈاکٹرز کو سارے ٹیسٹوں کے بعد ہوتی ہے،
پاکستان میں اگر کوئی ذہین قابل ڈاکٹر ہو تو اس کو 75% اگر زیادہ یا کم نہیں تو اس کو اندازہ اس کے ڈائگنوسٹک سائنس کا اس کو کلینکل چیک اپ سے ہو جاتا ہے. چونکہ وہاں ٹیسٹ کرنے کی گنجائش نہیں ہے، لوگوں کے وسائل نہیں ہیں، لیبارٹریز نہیں ہیں. ہر بندے کو بلڈ ٹیسٹ لکھ دیں، ایکس رے لکھ دیں، سی ٹی اسکین لکھ دیں، اس کو ایم آر آئی لکھ دیں، فلاں کرے اور ٹیسٹ. کوئی بندے کے پاس خرچہ نہیں ہے، کہاں کوئی افورڈ نہیں کرتا. لہٰذا ڈاکٹر اپنا دماغ استعمال کرتا ہے ڈیپتھ تک پہنچنے کے لیے، پردے اٹھاتا ہے راز کر، سارے سمٹمز دیکھ دیکھ کے ایک نتیجے پر پہنچتا. تو دماغ بھی ایک مسل ہے، اس کو جتنا یوز کریں باڈی کے باقی مسلز کی طرح یہ اتنا مستعد ہوتا ہے، اتنا مستعد ہوتا ہے. تو وہ یوز کرتے ہیں اور نتیجتاً اس کے اندر ایک ساری لیبارٹری قائم ہو جاتی ہے دماغ کے اندر، اور بہت سی چیزیں پہچانتے ہیں. وہ تشخیص سن کے، تشخیص کر کے، اب جو ان کی دسترس میں نہیں ہے کہ ان کو ٹیسٹ کروائیں. ٹیسٹ والوں کو ٹیسٹ کہتے تھے، مگر اب کئیوں کو ریکمینڈ کر دینا، بتا دینا. تو یہ فیض ان کا انسانی خدمت کا بہت عام تھا، بڑا درد مند دل رکھتے تھے. اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ ساری زندگی نوافل اور شب بیداریاں، دن کو روزے رکھنا عمر بھر نفلی، رات کو قیام کرنا نفلی، یہ عبادتیں مل کر بھی اس عبادت کے برابر نہیں جس نے پوری زندگی نیک نیتی سے اللہ کی رضا کے لیے انسانیت کی خدمت میں بسر کی. یہ بہت بڑی، اس عبادت میں وہ بہت آگے تھے. اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے اور ان کے بیٹوں اور ان کی فیملی کو ہمیشہ استقامت کے ساتھ خیر پر، نیکی کی راہ پہ رکھے.